اشنا دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار مدینہ شہنشاہ کم مکار نور مجسم قرار قلب فیض عالم معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حمد و ثنا تو بعد دعائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر عمل کر کے آپ کو زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی ایک بہت بڑی بھول ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ انسان کی ایک بہت بڑی بھول ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، مگر اس کو یہ خبر نہیں ہے یا خبر ہے تو پھر بھی وہ بالکل اس چیز سے ناخبر ہو چکا ہے کہ اللہ اس کو سب کچھ دیتا ہے۔ اگر وہ خبر رکھتا ہے کہ اللہ دیتا ہے، اگر وہ خبر یہ رکھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں تو پھر اس کی غلطی ہے۔ اگر وہ خبر رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، میں کوئی چیز بھی نہیں، تو پھر سمجھ لے کہ وہ بالکل سیدھی راہ پہ ہے۔ اب اتنا دکھ دے تکلیف واقعہ ہمارے سامنے آیا، کون سا سامنے آیا؟ وہ جو سودان میں قرآن پاک کو آتش کی نظر کر دیا گیا۔ یہ اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی ہمارے مسلمانوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ واقعہ سودان میں آیا اور واقعہ مسجد کے سامنے کیا گیا۔ وہاں جس مسجد کے سامنے کیا گیا وہاں مسلمان ہی نماز ادا کر رہے تھے، مگر کوئی بھی مسلمان نے اپنا کوئی جذبہ نہیں دکھایا، کوئی امت محمدی ہونے کا حق نہیں ادا کیا۔ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کی پاک کتاب ہے اور اس کو آتش کی نظر کر دیا گیا۔ افسوس تو ہے اس بات کا ہے کہ اس کو آتش کی نظر کیا گیا۔ 72-73 فرقے میں ہماری کسی فرقے کی غیرت نہیں جاگی، پہلی تو سیاست یہ انہوں نے کی کہ ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا، پھر ہمیں سیاست یہ کی جن ہاتھوں میں قرآن تھا وہ ان ہاتھوں میں موبائل دے دیے، جن ہاتھوں میں ہم نے تسمیہ پکڑ کر اللہ اللہ کرنا تھا ان ہاتھوں میں قرآن اور دے دیا، قرآن نہیں بلکہ ہمیں موبائل پکڑا دیا گیا۔ اب ہمیں قرآن کھولنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نہ ہم قرآن کھولتے ہیں، نہ ہمیں قرآن کا پتہ چلتا ہے۔ سارا دن گھروں میں پڑا رہتا ہے، سارا دن سال بلکہ مہینے تک قرآن گھروں میں پڑا رہتا ہے، کوئی نہیں کھولتا، بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھا کھولتا ہو۔ یہ حالات ہمارے مسلمانوں کے ہو گئے۔ جو آج واقعات ہوا قرآن کو آتش کی نظر کیا گیا، اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے وہ مذمت کم ہے، اس کے جتنے بھی احتجاج کیے جائیں وہ کم ہے، کیوں کہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے محلے میں کوئی آ کے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ کرے، آپ اس سے کتنا ہی رشتے توڑ دیتے، کتنا ہی، بلکہ یہاں تک کہ آپ بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلان نے ہمارے رشتہ دار نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، محلے میں آ کے ہماری عزت نہیں رہی، آپ نے اس کے گھر نہیں جانا، ان سے بات نہیں کی۔ یہ تو معاملہ تھا دنیاوی۔ اب یہ معاملہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا اور آپ کا بھی تھا۔ آپ نے چاہیے تھا کہ پتہ چلتا کہ یہ جتنے بھی مسلمان تھے پاکستان میں رہنے والے اور کہیں بھی رہنے والے، وہ اس طرح کے احتجاج کرتے، اس طرح کے کام کرتے کہ ان کو ہوش ان کے اڑ جاتے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کہ واقعی مسلمان کے اندر غیرت ہے اور واقعی امت محمدی ہے، مگر ہمارے اندر غیرت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر اب غیرت کا ایک حصہ بھی نہیں جگہ، ہم غفلت کی نیند اتنی سو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، جو کبھی قرآن کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کبھی مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جلایا جا رہا ہے،
کبھی ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں ان کی گستاخیاں حرمتیں کی جا رہی ہیں، مگر ہم کہاں تک ہیں؟ خاکی کھوکھلے بالکل ہلکے نعرے لگا رہے ہیں۔ کون سے نعرے لگا رہے ہیں؟ رسول غلام پر زندگی بھی قربان ہے۔ کون سی قربان کر رہے ہیں؟ صرف نعروں تک؟ دیواروں پہ لکھی ہے ہم قربان ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں، سب نعروں تک، کھوکھلے نعرے ہیں، یہ کچھ بھی آپ نہیں کرتے۔ اب ایک تنظیم کہتی ہے، ایک جماعت کہتی ہے بھائی ہمیں دکھ تو بڑا ہوتا ہے مگر ہم جو ہے نا چپ کر کے احتجاج کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے گلے لینے ہوتے ہیں، پیسے لینے ہوتے ہیں، کھلے لینی ہوتی ہیں، اگر ہم شور کریں گے نا قرآن کے نام کا تو ہمیں مال نہیں ملے گا، لوگوں سے احتجاج کریں گے تو مال نہیں ملے گا۔ یہ مال کی بات ہے، یہ مال جو ہے آپ جمع کر رہے ہیں۔ پھر تعلیم اور مدرسہ کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ مدرسہ کس کے لیے بنا؟ اس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن کس کا ہے؟ اس اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اب تم کہو کہ مدرسہ بنانا ہے، مداد نہیں ملے گی، قرآن کو جلاتے رہے، تمہیں مدرسے کی پڑی ہوئی ہے، مداد کی پڑی ہوئی ہے، تو پھر تیرے عالم بننے کا، تیرے مدرسے بنانے کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو چاہیے تھا عالم، غیر عالم اور دوسرے لوگ جتنے بھی تھے، اس طرح کا احتجاج ہوتا کہ آنکھیں کھل جاتی سوڈان میں کہ کبھی کوئی قرآن کے ساتھ ایسے نہ کرتا، کبھی نبی کے نام کو گستاخی نہ کرتا، کبھی مسجدوں کو کوئی نہ جلاتا، مگر ہمارے اندر تو کوئی غیرت ہی نہیں اٹھی، ہم تو چپ چاپ بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں جاگی، ہم تو بس ایک نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمیں تو بس دینار، ریال، پاؤنڈ جو ہے نا ان کی ضرورت پڑ گئی ہے، ڈالروں کی۔ اب ہمیں قرآن کی بھی ضرورت نہیں، اللہ معاف کرے، ہمیں اب کوئی چیز کی دین کے تو ہماری سمجھ نہیں۔ ہم نے ڈریس دیکھیں، ہماری بیٹیوں کے ڈریس دیکھیں آپ نے، پینٹیں پہنی ہیں، شرٹیں پہن کے گھوم رہی ہیں، یہ مسلمان لباس ہے۔ اگر میری بیٹیوں کے اندر حیا ہے تو کچھ غیرت ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کی سیرت پڑھیں، اس کے بارے میں پڑھیں تو پھر پتہ چل جائے گا بیٹی کیا چیز ہے۔ اب آج کی جو بیٹیاں بے حیائی گھوم رہے ہیں، کہتی ہیں کہ ہم تو نئے ماڈل کی ہیں، آج کے پرانے دور کی نہیں، ہم نئے دور کی ہیں، مگر جب قیامت کا دور ہوگا پھر وہاں بکواس کرنا کہ ہم نئے دور کی تھی، ہم جیسے چاہے لباس پائیں، ہمارا جسم جیسے چاہے کر لیں، وہاں بات کرنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن جب تمہاری چیخیں اڑیں گی، جب تمہیں دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، وہاں بکواس کرنا جا کے یہ باتیں۔ ماں باپ کی عزتوں کو رول دیتی ہو، چند پیسوں کی خاطر، چند گاڑیوں والوں کے ساتھ چلنے کے لیے، اپنی شان بنانے کے لیے ماں باپ کی عزتیں ایک بستر پر لٹا دیتی ہو، شرم کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہو کہ ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، جب گھر آتی ہے نا، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ مجھے بڑے افسوس کی بات ہے، ایک بچی لاہور میں پڑھتی تھی، تو مارکیٹ کے قریب میں رہتا تھا، وہاں آتی جاتی تھی، اس نے ایسے لباس پہننا بے حیائی کا، تو جب گھر جانے لگی تو ہاتھ پہ گلوز اور چہرے پر نقاب، برقع پورا پہنا، جوتا اس طرح کا پہنا، پاؤں نظر ہی نہیں آ رہے، نہ ہاتھ نظر آ رہے، نہ چہرہ نظر آ رہا ہے، تو یہ تو سیدھا سیدھا ماں باپ کو دھوکا ہے۔ جو ماں باپ کو دھوکا دے رہے وہ تیرا کیا بنے گا؟ جو بچی ماں باپ کو دھوکا دے کے، جو بیٹا ماں باپ کو دھوکا دے کے تیرے ساتھ رشتہ کر رہا، سمجھ لو وہ نہ تیرا ہو سکا، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ تیرا کیسا ہوگا؟ جو اللہ کے رسول کا نہیں ہو سکا وہ تیرا کیسے ہوئے گا؟ تو تم لوگ ان کے ساتھ غیر مردوں کے ساتھ رنگ رلیاں ملا رہی ہو، برگریں کھا رہی ہو، چاٹیں کھا رہی ہو بے حیائی کے ساتھ۔ جب ایک بیٹا کسی کی بیٹی کو لے کر بازار میں بیٹھتا ہے تو وہ سوچ لے کہ آج میں نے کسی کی بیٹی کو لے کے بازار میں بیٹھا ہوں نا، کسی کی بیٹی کو بازار میں لے کے بیٹھا ہوں تو کل میری بھی بہن بھی کسی کے ساتھ اسی بازار میں بیٹھے گی۔ نعم البدل ہر چیز کا بدلہ دینا ہے، یہ نہیں کہ اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہو تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی کی فیس بک پر اپنی تصویریں لگا کر دوستوں کو دکھاتے ہو تو کیا تمہاری بہن کی کوئی نہیں دکھاتا ہوگا؟ شرم کریں، بس حیا کریں۔ ہمیں تو دین امن کا پیغام دیتا ہے، حیا کا پیغام دیتا ہے، پردے کا پیغام دیتا ہے، ادب اور احترام کا پیغام دیتا ہے،
حرام سے بچنے کا پیغام دیتا ہے، سود جیسی حرامخوری سے بچنے کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں تو پیغام دین دیتا ہے صرف اللہ کو مانیں، اس کی نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں اور درود پڑھیں، یہ چیزوں کا دیتا ہے۔ اگر ہم سب مسلمان جتنے بھی ہیں نا مضبوطی سے اللہ کے دین کو تھام لیں گے، اس چیز کو کور کر لیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی تکلیف اور دکھ نہیں آئے گا، ہمیں اور کوئی تکلیف اور دکھ نہیں آئے گا، نہ کوئی پریشانی آئے گی، تو نہ کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی بدتمیزی کرے گا، نہ قرآن کو آتش کی نظر کرے گا، نہ مسجدوں کی آتش کی نظر کریں گے، نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کے نام کی حرمتی کرے گا، نہ کوئی گالی بکے گا کتا۔ ہم جب کتا گالی بکے گا تو اس کی زبان ہم کھینچ لیں گے، مگر ہمارے اندر خود غیرت نہیں ہے، ہم تو خود غلام ہیں۔ ہم خود اگر دیکھیں عمران خان کو پکڑا گیا، فوج پکڑا، اب فوج پکڑا اور مسلمان بیٹیوں نے، بیٹوں نے، بھائیوں، جوانوں نے، بڑوں نے ایک دفعہ لاہور کو ہلا دیا تھا، لاہور کو ہلا دیا تھا، ایسے ہلا دیا کہ آگیں لگا دی، آتش بازی کر دی گاڑیاں، گھروں کو آتش بازی کی نظر کر دیا گیا، محلوں کو آتش بازی، ظلم ستم کیے۔ جب وہ خوش چھوٹا تو پھر میری بیٹیوں کے بے حیا بیٹیوں کے سنیں، توجہ کریں، بے حیا بیٹیوں نے گاڑیوں کے اوپر ڈانس کیا، وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں تھیں نا بے حیا، کہ ڈانس کر رہی تھی گاڑیوں کے اوپر، نعرے لگا رہی تھی، وہ بے حیا بیٹے اور بیٹیاں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے خون کی پہچان کرنی چاہیے۔ آج عمران خان کی خاطر اتنا تجاوز کر کے تم نے سبق سکھا دیا لوگوں کو، تمہیں قرآن کو آتش کی نظر کر دیا گیا، تمہیں تو چاہیے تھا اسی طرح ان کو سبق سکھانا تھا، اسی طرح ان کو بتانا تھا کہ آج مسلمان زندہ ہے، کوئی دین کی طرف، کوئی قرآن کی طرف اٹھا کے دیکھے تو وہ آنکھ نکال لیتے ہیں ایسا میں، مگر کہاں نکالیں گے ہم تو بس خود غلام ہوتے رہ گئے ہیں، ہم فرقوں میں بانٹے گئے ہیں۔ جو ماں صبح اٹھتی تھی بچوں کو اٹھاتی تھی، مسجد بھیجتی تھی، جائیں نماز پڑھیں، سپارہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، دین کی باتیں سیکھیں، وہ مائیں چلی گئی۔ وہ ماں جو بچے کو گود میں بٹھاتی تھی، دودھ پلاتی تھی اور آدھا سپارہ قرآن پڑھ دیتی تھی، وہ مائیں چلی گئیں۔ جو بسم اللہ کر کے کام کیا کرتی تھی وہ مائیں چلی گئی۔ اب تو مائیں الحمدللہ ایسی آ گئی ہیں، سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے، ڈرامہ لگا ہوتا ہے، بیٹی بھی ساتھ، بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، بے حیائی کے سین بھی گزر رہے ہیں، دیکھ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، ایسا میں کوئی مسئلہ نہیں، وہی پتہ پھر اسی طرح پھر بیٹیاں بیٹے کرتے ہیں۔ اب بیٹے ایک نے گھر میں گال ہی دے دی کسی کو بچے نے، تو پھر سارے خاندان کو شام کو جمع کر کے یہ بیٹا وہی گالی دو جو آپ نے دی تھی، جو گالی تو نے دادا ابو کو دی تھی نا کل، وہ ابھی دو، بتاؤ، پھر سارے خوش ہوں گے دادا۔ یہ بات اچھائی کی نہیں ہے، بلکہ اس کو منع کریں، اس کو دین کی باتیں بتائیں، بچوں کے سامنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں، ان کو پتہ چلے، ان کے سامنے عزت کی بات کریں، عزت سے ان کے ملے، تب ماں باپ بچوں کو بھی پتہ چلے گا۔ ان کے سامنے قرآن پڑھیں، صحابہ کی سیرتیں پڑھیں، نبی کی سیرتیں پڑھیں، ان بیٹیوں کے سامنے حضرت فاطمہ کی سیرتیں پڑھ کے ان کو سنائیں، دین کی کتابیں گھر میں لے کے آئیں، انگریز کلچر کی کتابیں لے کے آئیں تو پھر ماشاءاللہ پھر بیٹیاں بھی تو اسی طرح ہوگی نا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیٹیوں کے پاس دوپٹے بڑے ہیں پر الماریوں تک محدود رہ گئے ہیں، مگر سارے ننگے ہم بازار گھوم رہی ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، نہ چاچے کا، نہ مامے کا، نہ بابے کا، کسی کا ادب احترام، باپ کا نہیں رہ گیا، اس کے ساتھ کھلے وال جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں، لڑکوں کو ساتھ لے کے کھا پی رہی ہیں، بے حیائی کا مقام بڑے طریقے سے ادا کر رہی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم یہ حال کریں گے تو ہمارے ملک میں تباہی اور فناہی ہی پھیلے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں تلاوتیں ہوا کرتی تھی وہاں ڈانس اب ہوتے ہیں، جہاں نمازیں پڑھا کرتی تھی وہاں مسجدیں اب خالی پڑی ہیں، اگر کوئی کنجر خانہ ہو ایسی بے حیائی کا تو لوگ بڑے جمع ہوتے ہیں۔ اب مسجد میں جہاں جمعے کے لیے مسجدیں بھر جایا کرتی تھی وہاں ایک صف کے لیے امام مسجد اعلان کرتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس امام مسجد کو ہم نے نوکر بنایا اس کی عزت اور شان دیکھیں، جب تک وہ آگے کھڑا نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی جماعت کرانے کے لیے، جب تک وہ آئے جنازے کے لیے نہیں آئے گا جنازہ پڑھانے کے لیے، تب تک جنازہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کی بیٹی یا بیٹے کا نکاح رہا وہ نہیں آئے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب بھی آپ امام کو نوکر سمجھے
تو یہ پھر آپ کی بھول ہے، آپ کے ذہن کی کمی ہے، آپ کی تعلیم کی کمی ہے۔ باقی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا کریں، نماز قائم کریں، گھروں میں درود و پاک پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ میری آج کی جو بات ہے، مجھے بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو سوڈان میں قرآن کو جلا دیا گیا، اور ایسے ایسے معاملے پیش آتے ہیں، جب یہ بات سنتے ہیں تو دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہمیں تو چاہیے بالکل پکے اور مضبوط ہو جائیں، ایک ہو جائیں سب، یہ فرقے جو یہ سب چھوڑ دیں، ہم ایک مسلمان ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تب یہ حال ہوگا، نہیں تو ہم برباد ہی ہیں اور ہمارا سب کچھ اجڑتا جائے گا، بلکہ دین ایک دن کسی کے قبضے میں آ جائیں گے، ہم پھر وہ غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہمیں